اب وہ انہوں نے آپ کو پتا ہے یہ جو بادشاہ ہوتے ہیں یہ ہر طرح کا بندہ اپوائنٹ کر کے رکھتے ہیں. انہوں نے ایک خوابوں کی تعبیر بتانے والے بھی بندے اپوائنٹ کیے ہوتے ہیں. اور ایک چیز یہاں سمجھ لیں زیادہ خوابوں کو ڈسکس کرنا پسندیدہ نہیں ہے. اگر برے خواب آ جائیں ڈرونی خواب آ جائیں تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ آپ الٹے سائڈ پہ تھتکار دیجیے, کروٹ کو بدل لیجیے, رسول اللہ پہ درود بھیجیں, اللہ کا ذکر کریں اور سو جائیں. ضروری نہیں کہ جتنا آپ خواب میں ڈریں اتنا سب کو اٹھا اٹھا کے ڈرا دیں. میں نے دیکھا ہے ہمارے گھر چور آ گئے, اب سب سمجھا جس کو نہیں بھی ذہن میں تھا وہ بھی خواب میں چور ہی دیکھ رہا ہے اپنے گھر میں. اور جو اچھے خواب ہیں اس کے لیے اللہ کے نبی نے یہ بتایا ہے کہ جو نیک مبارک خواب ہوں وہ بھی سب کے سامنے ڈسکلوز نہیں کرنے. وہ آپ نے دیکھنے کا کہ آپ کو خواب میں کوئی نعمت دی گئی ہے, جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو دی گئی تھی, تو ستیلے بھائی سے جا کے تذکرہ نہیں کیا تھا. کس سے کیا تھا؟ باپ سے. پتا ہوتا ہے, نگاہ بتا دیتی ہے کہ کون ہمارا خیر خواہ ہے اور کون ہم سے کمپٹیٹر میں کھڑا ہو رہا ہے. تو اچھے خواب بھی ہر ایک سے ڈسکس نہیں کرنے ہیں, اور اچھے خواب ہمیشہ ایسوں سے ڈسکس کرنے ہیں جس سے امید ہے کہ شر نہیں پہنچائیں گے ہمیں. تو ان میں سے ان دونوں نے خواب بتایا. اور پھر جو واپس چلا گیا تھا عزیز مصر کے پاس, وہ منصب پہ فائز ہو گیا تھا, جب اس نے سنا کہ بادشاہ نے بھی خواب دیکھے ہیں, اور بادشاہ نے اپنے اپوائنٹڈ تعبیر والوں سے کیا پوچھا کہ بتاؤ ان کی کیا تعبیر ہے. انہوں نے کیا خوبصورت بات کی, قالوا اضغاث احلام, نیرے کٹے ہیں جو آپ خواب میں دیکھتے رہتے ہیں, بیکار کی چیزیں. بادشاہ کے پاس کوئی کرنے کا کام ہوتا ہے؟ سو کے اس کو اور کیا نہیں آئے گا, خواب نہیں آئیں گا, چھمبے سے خواب, فضول سے خواب. ان 2 قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا, اسی دربار میں وہ شراب پلاتا تھا نا اپنے عزیز کو, ان 2 قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا اسے ایک مدت دراز کے بعد اب بات یاد آئی, اور اس نے کہا میں آپ حضرات کو اس کی تعبیر بتاتا ہوں, مجھے ذرا قید خانے میں یوسف کے پاس تو بھیج دیجیے. سالوں بعد یاد آیا کہ ہاں ہمارے خواب کی تعبیر دی تو یوسف نے. یوسف یاد بھی آیا تو کب آیا؟ اپنے کام خود چھانا تھا نا پبلک کے بیچ میں, تو یوسف کے پاس یہ نہیں بولا کہ یوسف نے تو آپ کو میسج کہا تھا کہ جا کے میرا ذکر کرنا, وہ تو میں بھول گیا. کیا کہنے لگا کہ مجھے وہاں بھیج دیجیے. اس نے جا کے یوں کہا یوسف اے سراپے راستی, یوسف ایھا الصدیق. جاتے کیا نعرہ لگایا؟ کبھی کبھی اپنی دوستیں کام کے وقت پہ آتی ہیں یاد, اور ان کو کال ایسے کرتے ہیں جیسے ان کو بہت مس کر رہے تھے, 2-4 آگے کے پیچھے بھاگیا, تم بڑی یاد آئی تھی. اچھا بتاؤ تم کہاں سے کپڑے سلواتی ہو؟ پھر پتہ لگتا ہے کہ میرا نمبر ملا کیوں ہے آپ کے پاس, ورنہ یہ نمبر تو اچھا میرا نام تو ہے بھی اے, اور اس پہ آفت بعد میں ڈی, اور اس کے اوپر دوسری آفت, اس کے بعد ای. تو جن کو سیکوینس سے نمبر پتہ ہے نا لکھے جاتے ہیں رجسٹرز میں, تو ہمیشہ میرا رول نمبر 1 ہی رہا ہے. رول نمبر 1 ٹیلیفون ڈائریکٹری میں لوگوں کے پاس میرا نمبر 1 اکثر. سوری آپ کو کال لگ گیا, ہم نے تو اے پریس کیا تھا, میں کہا سب سے پہلے میں ہی آتی ہوں. جس کو دیکھو اے ڈی ای تینوں ایک سیکوینس کے نمبرز ہیں, تو ہمارا ہی نام لگ جاتا ہے اکثر. تو نمبر تو میرا سالوں سے ہوتا ہے لوگوں کے پاس, لیکن جب کام آتا ہے تو پھر کیسی ہو دیبا, بڑی عزیز, بتاؤ تم نے کہاں سے سلوائے تھے کپڑے. تو یہ یوسف کے پاس جو ساتھی گیا نا, اس نے بھی کیا گیا اپنے مطلب سے تھا, اور آواز کیسے لگائی, او میرے پارٹنر یوسف, او میرے زندہ کے ساتھی, او میرے سچے یوسف, تجھے سراپا راستی, مجھے اس خواب کا مطلب بتا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں, اور 7 بالیں ہری ہیں اور 7 سوکھی ہیں. شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور شاید کہ وہ جان لیں. یوسف نے کیا کہا, اب یاد آیا ہوں, ٹائم نہیں ضائع کرتے بھائی. جو مقصد لوگ ہوتے ہیں نا وہ شکووں میں ٹائم ضائع نہیں کرتے. یوسف نے کہا 7 برس تک تم لگاتار کھیتی باڑی کرتے رہو گے, اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو گے اس میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے نکال لو, اور باقی کو اس کی بالوں میں ہی رہنے دو. پھر 7 برس بہت سخت آئیں گے, اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے. اگر کچھ بچے گا تو بس وہی ہے جو تم نے محفوظ کر رکھا ہے. اس کے بعد پھر 1 سال آئے گا جس میں بالان رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ رس نچوڑیں گے. اس نے صرف خواب کی تعبیر پوچھی تھی, اور انہوں نے کیا بتا کے بھیجا, تعبیر بھی بتائی اور حل بھی بتایا. یہ ہوتے ہیں محسن لوگ, ہمیشہ لوگوں کو اس کے حق سے زیادہ دینے والے. بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ, مگر شاہی فرستادہ یوسف کے پاس پہنچا تو اس نے کہا اپنے رب کے پاس جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے, میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف ہی ہے. اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت کا جب تم نے یوسف کو رجھانے کی کوشش کی تھی. سب نے یک زبان ہو کر کہا حاشا للہ, ہم نے تو اس میں بدی کا شائبہ تک نہ پایا. عزیز کی بیوی بول اٹھی, اب حق کھل چکا ہے, وہ میں ہی تھی جس نے اس کو پسلانے کی کوشش کی تھی, وہ بالکل سچا ہے. یہ نہیں دیکھیں یوسف علیہ السلام بہت حلم والے تھے, لیکن جہاں اپنی ذات کی گواہی دینی ہوتی ہے نا وہاں گواہی دی تھی. کہا تھا میں قید میں رہنا مجھے قبول ہے لیکن ان کے درمیان نہیں رہوں گا. پھر کہنے لگے آزاد ہونا مجھے منظور ہے لیکن ایسے معاشرے میں نہیں آؤں گا جہاں میرے اوپر بات بنی تھی. ان لوگ سے پبلکلی کو اناؤنس کریں کہ وہ غلطی میں صحیح تھا, تاکہ پھر میں پاک دامنی کے ساتھ بالکل اپنے پروٹوکول حیا کے ساتھ. مرد جو ہے نا سمجھتا ہے کہ سارا پردہ سارا حیا کس کی ذمہ داری ہے, جبکہ آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ حیا والے مرد تھے. ایک صحابی کا نام آتا ہے جن کا ٹائٹل ہے ذو النورین, ان کے بارے میں آتا ہے حضرت عثمان غنی. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تم میں ایسی حیا ہے کہ فرشتے تم سے حیا کرتے ہیں. حضرت عثمان غنی کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی بھی سیدھے ہو کے نہیں نہائے کہ ان کی اپنی نگاہ شرمگاہ پہ نہ پڑ جائے. اتنی احتیاط. ایسے ہی نہیں, اللہ کے نبی کی 2 شہزادیاں ان کے گھر کی بیک ٹو بیک دلہنیں بنی تھی. جس کو یقین ہونا کہ میرا مرد میرا داماد با حیا ہے, اس ساس سسر کا سکون دیکھا کریں کہ میری بیٹی کس مرد سے بیائی گئی ہے جو با حیا ہے. ایک دفعہ اللہ کے نبی کریم ایک کنویں کے کنارے پہ بیٹھے ہوئے تھے, اور آپ کو پتہ ہے یہ اس سے نیچے والا ایریا مرد کے سطر میں نہیں آتا گھٹنے سے. تو رسول اللہ کی تہبند کچھ اس انداز سے بندی ہوئی تھی کہ ان کے ٹخنے اس کا نا پنڈلی کا کچھ حصہ نظر آ رہا تھا. اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے, حضرت علی آ کے بیٹھ گئے, حضرت ابوبکر آ کے بیٹھ گئے, حضرت عمر فاروق آ کے بیٹھ گئے, کسی چیز پہ ڈسکشن ہو رہی تھی. اور جیسے ہی اس باغ میں حضرت عثمان غنی داخل ہوئے تو اللہ کے نبی صحیح ہوئے اور جلدی سے اپنی پنڈلی ڈھانپ لی. تو عمر فاروق اور ابوبکر کو تعجب ہوا کہ مرد تو ہم بھی ہیں, مطلب ہم پہ بھی یہی والی سطر پوشی, ہمیں دیکھا تو رسول اللہ کا یہ معمول نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے عثمان کے آنے پہ ایسا کیوں کیا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں کیوں نہ اس عثمان سے حیا کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں.
تو یہ بات مرد کی حیا کی تھی, عورت کے لیے نہیں بات کی گئی. ہم صرف عورت کو باحیا تصور کرتے ہیں. اللہ کے نبی میں ایک کنواری دوشیزہ سے زیادہ حیا تھی, نگاہ اٹھا کے گھور گھور کے اللہ کے نبی کبھی بات نہیں کیا کرتے تھے, یہ ان کی نیچر ہی نہیں تھی آئی ٹو آئی کانٹیکٹ کر کے بات کرنے کی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, پہلے اس سے کنفرم کرو کہ وہ غلط تھی, جس پہ فائنلی کتنے سال کی قید کے بعد ان عورتوں نے کہا کہ ہم غلط تھے اور وہ سچا تھا. یوسف نے کہا اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز یہ جان لے کہ میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی, اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا. میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کرتا, نفس تو بدی پر ہی اکساتا ہے. انسان کے پاس 3 طرح کے نفوس ہے. ایک نفس امارہ ہے جو بدی کی طرف دعوت دیتی ہے, ایک نفس لوامہ ہے جو کیے ہوئے گناہ پہ ملامت کرواتی ہے, اور ایک نفس مطمئنہ ہے جب ضمیر کی آواز سے انسان گناہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ جو نفس ایکٹیو ہوتی ہے وہ نفس مطمئنہ ہوتی ہے, جس کے بارے میں سورہ فجر میں آتا ہے کہ جب ایک مومن کو موت آئے گی تو اس کو کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, اے نفس مطمئنہ گناہوں کو چھوڑ دینے والی نفس, چل اس نفس کے ساتھ اپنے رب کی طرف چل. تو اللہ سے دعا کرے اللہ جب مجھے موت آئے کوئی نہ کوئی ایک نفس تو ایکٹیو ہوگی نا. جی وہ ضمیر کی آواز جسے ہم کہتے ہیں ملامت والی الفاظ, اور جو نیکی پہ مطمئن ہو جاتی ہے جس میں کوئی ریا نہیں ہوتی جس نیکی پہ, اس کو کیا کہا جاتا ہے نفس مطمئنہ. دعا کرے اللہ موت تو آنی ہے اور ایک نفس میری ایک ہیڈ لائٹ جل رہی ہوگی اس نفس کی, اللہ اس وقت جب مجھے ملک الموت جھانکنے لگے اور میں انہیں دیکھنے لگوں تو اللہ میری نفس مطمئنہ ایکٹیو ہو, اور میں اس حال میں تجھ سے ملوں کہ تو مجھ سے راضی ہو اور میں تیری ملاقات پہ راضی ہو چکی ہوں. آمین. اللہ یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت, ہو بے شک میرا رب غفور اور رحیم ہے. بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں. جب یوسف نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے. یوسف نے کہا ملک کے خزانے میرے سپرد کر دیجئے, میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں. جو اسٹریٹجی یوسف علیہ السلام نے بتائی تھی نا قحط سے بچنے کی, آج بھی اکنامسٹ جو ہوتے ہیں نا وہ اس اسٹریٹجی کو پڑھتے ہیں. ایسے اقتدار میں ایمان والے آئے نا جو ان قرآن سے گزرے ہوں گے ان کو پتہ لگے گا اکانومی چلائی کیسے جاتی ہے. ہم تو اللہ معاف نام نہیں لینا چاہتی, کیسے کیسے لوگوں کو جو نا مال کیا کہتے ہیں وزیر خزانہ بنا دیتے ہیں, کھا گئے سارا خزانہ, کیونکہ ان میں حیا نہیں تھی. حیا والے مردوں کو خزانے سونپے جاتے ہیں, انہوں نے حیا والے مرد کو خزانہ سونپا تھا, اور انہوں نے خود کہا تھا یوسف نے کہ آپ مجھے خزانچی بنا دیجیے, کوئی اور منصب نہیں چاہتا. کیا چاہتا کہ آپ مجھے ملک کے خزانے پہ بٹھا دیجیے. صلاحیت ہے. جی جی ہم خواتین ہیں تو ہم ہی اپنے بچوں کو پرورش زیادہ دے دیتے ہیں. جی بچوں کو کون تربیت دیتا ہے, مائیں دیتی ہیں. بالکل ایسے لوگ کون پیدا کرے گا, ہم ہی لوگ ہمارے ہاتھ پہ ہے. تربیت دیں گے وہ اس طرف راغب ہوں اسلام کی, تبھی ان شاء اللہ تعالیٰ کہیں گے. بہت اچھی بات, ہر انسان کو صلاحیت پتہ ہے. مجھے پتا ہے کہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے, مجھے ادھر گھسیٹا جائے تو پروٹیسٹ تو کیجیے, حق تو کہیے. اور انہوں نے خود کہا کہ آپ ایسا کریں کہ مجھے خزانچی بتا دیجیے. باقی یہ کہ جو اولو الامر کہے گا پھر وہ بھی ماننی پڑتی, پھر وہ آپ میں دوسری خیر اللہ پیدا کر دیتا. اس طرح ہم نے اس سرزمین پہ یوسف کی اقتدار کی راہ ہموار کی. وہ مختار تھا کہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنا لے. ہم نے اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں. نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا, اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے آئے اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہے. یہاں تک اس پورے قصے کا پارٹ 1 ہے. کتنی ساری باتیں تھیں. یہاں سے اب دوبارہ وہ ایک قصہ جو کنویں کی طرف چھوڑا گیا تھا نا, اب وہاں سے دوبارہ بات شروع ہوگی. یوسف کے بھائی مصر آئے, اس کے ہاں حاضر ہوئے, اس نے انہیں پہچان لیا مگر وہ اس سے نا آشنا تھے. کیسے آئے تھے بھائی, کیوں آئے تھے بھائی؟ ہوا یہ تھا کہ کنعان کے علاقے میں جہاں یہ فیملی رہا کرتی تھی یوسف علیہ السلام اور ان کے باقی 11 بیٹے, وہاں سخت قحط پڑا تھا. جب قحط پڑتا ہے تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہوتی ہیں وہ پھر ویٹو پاورز کی طرف دیکھتی ہیں امداد کے لیے, یہاں سے ڈیلیگیشن بھیجے جاتے ہیں. ایسے ہی ایک ڈیلیگیشن کی صورت میں یہ بھائی آئے تھے اور مصر سے کیا لینے آئے تھے, غلہ لینے آئے تھے. اور دیکھا تو وہ تو نہیں پہچان سکے یوسف علیہ السلام کو. ایک غریبی کا چہرہ ہوتا ہے اور ایک پھر امیری اور منصب کی چھاپ ہوتی ہے. کہاں کنویں میں مظلومیت کی حالت میں پھینکا ہوا بھائی, اور کہاں وزیر خزانہ بنا ہوا. وہ کہتے ہیں نا امیری کی ایک حقیقت ہے, ایک فیس بتاتا ہے. وہی لپسٹک بیچاری ایک عام سی عورت لگائے, وہی کلر وہی ٹون, اور ایک وہی ایسی لپسٹک کو ایسے پکڑ کے خاتون لگائے, ذرا اس کے چہرے پہ موڈ اسکاچ, وہی کلر ہی چینج ہو جاتا ہے وہاں جا کے. تو یوسف علیہ السلام اب کس حال میں پہنچائے گئے, تو کہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو بٹھا دیا تھا, اور پھر ایئرز بھی گزر چکے تھے. اس نے انہیں پہچان لیا مگر وہ اس سے نا آشنا تھے. پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کروا دیا تو چلتے وقت اس نے ان سے کہا اپنے ستیلے بھائی کو میرے پاس لانا. ابتدا میں بن جامین نہیں آئے تھے, دوسرے بھائی آئے تھے, لیکن یوسف علیہ السلام نے دیکھ لیا تھا کہ ان بھائیوں میں میرا سگا بھائی, ماں سگا جو ہوتا ہے وہ نہیں ہے. تو جاتے ہوئے کیا کہا تھا, تو بھائیوں نے سوچا بھی نہیں کہ اس کو اس سے کیا غرض ہے. یہ بھائی کیا سمجھ آ رہے ہیں, جو یہ 10 والے جتھے والے تھے بے وقوف تھے بچپن میں بھی, اور انہوں نے سوچا نہیں کہ میرے ستیلے بھائی سے اس کا کیا معاملہ ہے. وہ اس کا ایک سگا بھائی تھا کہ یہ تو نہیں وہ یہی پہنچ گیا, جانتا کیسے, سوچا ہی نہیں, دماغ ہی نہیں لڑایا ذرا سا. دیکھتے نہیں ہو کہ ہم کس طرح پیمانہ بھر کر دیتے ہیں اور کیسا اچھا مہمان نوازوں. اگر تم اسے نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارا کوئی غلہ نہیں. اتنی کھلی کھلی نشانیاں تھیں, بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا. اب وہ بھائی کی محبت نے اچھلا تو ہوگا نا, سینے میں آیا تو ہوگا. تو کیا کہا کہ اگر تم 10 آئے ہو, 11 ہوگے تو 11 پیکٹ ملیں گے. ان سے ان کے ٹون میں بات کی. پھر انسان جو حریص ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, شادی میں سارے بچے لے کر جائیں گے, جہاں سے صرف عیدی ملنی ہے وہاں سارے جائیں گے. درس میں امی آپ چلے جائیں, قصہ آ کے آپ ہمیں سنا دینا. یعنی کہ جہاں سے لینا ہے نا وہاں سارے, اور سارے بچے آگے آگے ہو کے کھڑے ہو جائے سب کے حصے میں. کھجور کی وہ کیا ہوتی ہے بارات میں, کیا بٹتی ہے, اماں پوچھی تھی بیٹا تمہیں ملا,
نہیں ملا میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ بھی ہمارا ہے، ہم بھی لڑکی والے ہیں. ایسے لوٹنے کی. تو انہوں نے نا اسی ٹون میں بات کی کہ بھائی غلے کی بھی کیا ہوگا، ایک ایک پیکٹ بھی زیادہ ملے گا، اپنا بھائی بھی اٹھا کے لے آنا. اور خود دل میں کیا خواہش تھی کہ زمانہ ہوا اپنا سگا نہیں دیکھا. اتنے اجنبیوں کے ماحول میں چاہے تخت پہ کیوں نہ بیٹھے ہوں، یاد رکھیں اپنوں کی چاہت اللہ نے دل میں ڈال کے بھیجی. شادی میں چاہے بدلے میں چاچو کو نہ بلائیں، لیکن جو بھائی ہوتا ہے نا اس کا بار بار نکاح ہوتی ہے کہ شاید بھائی آ جائے، شاید اس کی بیوی بچے اتنا اسپیس دے دے. میں تو بن گیا اپنی بیوی بچوں کی بات میں، شاید وہ آ جائے. خدا کے لیے کبھی سگے رشتوں کو ایک دوسرے سے دور نہ کریں. وقتی مسائل آئیں گے، اور اسی کی تربیت کے لیے آج میں نے کہا تھا کہ آج ایکسٹرا لوگوں کو دعوت دیجیے، کیونکہ ہر گھر میں کہیں نہ کہیں، مجھ سمیت میرے گھر سمیت کہیں نہ کہیں یہ بہن بھائیوں کے ایشوز چل رہے ہوتے ہیں. تو یوسف نے کیا کہا کہ دیکھتے نہیں کتنا اچھا مہمان نواز ہوں، دیکھا نہیں کتنا غلہ دیتا ہوں، نیکسٹ ٹائم آنا اور اگر نہیں لائے نا اپنے بھائی کو تو میرے قریب بھی نہ پھٹکنا. انہوں نے کہا ہم کوشش کریں گے کہ والد صاحب اسے بھیجنے پر راضی ہو جائیں، اور ہم ایسا ضرور کریں گے. کیوں نہیں بھیج رہے تھے ان کے والد؟ یوسف نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ ان لوگوں نے غلے کے عوض جو مال دیا ہے وہ چپکے سے ان کے مال ہی میں رکھ دو. یہ ہوتے ہیں محسن، غلہ بھی دے دیا اور مال بھی رکھوا دیا. یہ یوسف نے اس امید پر کیا کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا واپس پایا ہوا مال پہچان جائیں گے یا اس فیاضی پہ احسان مند ہوں گے، اور عجب نہیں کہ پھر پلٹیں. ایسا نہیں ہوگا کہ دوسری باؤنڈری پہ پیسے لینے چلے جائیں گے. اللہ کتنا اچھا تھا، عزیز میں صرف مال بھی دیا اور جو ہم نے دیا تھا اس کے ایکسچینج کرنسی وہ بھی اس میں واپس رکھ دی. واپس آنے کی نا ایک راہ کھول دی تھی یوسف علیہ السلام نے. جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے تو کہا ابا جان آئندہ ہم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، لہٰذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم غلہ لے کر آئیں اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہوں گے. پھر وہی دعویٰ جیسے یوسف کے لیے تھا. کچھ بہنیں ہوتی ہیں ایسی، لاکھ اماں بولے خدا کے لیے بھائی کو، چھوٹے بھائی کو گود میں مما میں اس کو سنبھالوں گی، ہر بار ایک گومڑا لے کر آ رہی ہوتی بھائی کے سر پر. بالکل ہم سنبھالیں گے، ہم بھی نہیں سنبھال سکتے. تو پھر دکھتا ہے بیچارہ یہاں سے ٹوٹا پھوٹا، یہاں سے وہ پھر ایسے دعوے نہیں اللہ کو زیادہ پسند. تو کیا باپ نے جواب دیا کیا میں اس کے معاملے پہ تم پر ویسے ہی بھروسہ کروں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں. وہ ایک جو چبھی تھی نا کیل جدائی کی، وہ چبھی بھی تھی. پورے سال میں نہیں تذکرہ ملتا کہ یعقوب نے تانے مارے ہوں گے اپنے بیٹوں کو کہ چھوڑ دیا تھا یوسف کو، کھا گیا بھیڑیا. ان کو پتا تھا کہ یہ جو بنا رہے ہیں جھوٹ بتا رہے ہیں. ان کو اس خواب پہ جو نبوت کی آنکھ سے دکھایا گیا تھا یقین تھا، جیسے ابراہیم کو یقین تھا کہ اسماعیل سے ملیں گے. یہ وقتی جدائیاں اللہ لے کر آتا ہے. آپ کو آپ کے پیاروں سے دور کرنے کے پیچھے اللہ اپنی چاہت عطا کر رہا ہوتا ہے. اللہ ہی بہتر محافظ ہے، وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی انہیں واپس کر دیا گیا. یہ دیکھ کر تو وہ پکار اٹھے ابا جان اور ہمیں کیا چاہیے، دیکھیں یہ ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا ہے. بس اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رزق لے کر آئیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اور ایک بار شطر اور بھی زیادہ لے کر آئیں گے. اتنا غلے کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا. ان کے باپ نے کہا میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام سے مجھ کو پیمان نہ دے دو کہ اسے میرے پاس ضرور واپس لے کر آؤ گے، الا یہ کہ تم گھیر ہی لیے جاؤ. یعنی کہ اللہ کی مشیت ہوگی تو یہ وعدہ اور قسمیں بھی کام نہ آئیں گی. جب انہوں نے اس کو اپنے پیمان دے دیے تو اس نے کہا دیکھو ہمارے اس قول پہ اللہ نگہبان ہے. پھر اس نے کہا میرے بچوں مصر کے سلطنت میں سے ایک دروازے سے داخل نہ ہونا. یہ جو والدین احتیاطی تدابیر بتاتے ہیں نا ان کو کان سے سنا کریں. گیٹ پہ چلتے چلتے ایسا نہ کرنا بیٹے چھٹے نوٹ لے کے جاؤ. ہمارے دادا تھے نا، بندھا ہوا نوٹ نہیں نکالنا، لوگوں کی نظر ہوتی ہے پیسوں کے اوپر. چھٹے لے کر جانا، ایسے لے کر جانا، بیٹا ایسے نہیں کرنا. یہ ماں باپ کا ایک طریقہ رہا. یہ اپنے 11 بچے بھیج رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں، اکٹھے نہ داخل ہونا. ایک تو نظریں بد سے بچنے کے لیے بھی، اور ایک یہ بھی کہ لوگوں کو یہ نہ پتہ لگے کہ کوئی قافلہ چلا رہا ہے ہمیں لوٹنے کے لیے. تو تھوڑے سے مصلحتاً ڈسٹریبیوٹ ہو جانا، بلکہ مختلف دروازوں سے جانا. مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو بچا نہیں سکتا. مطلب مانا کہ تم میری بات مان بھی لو، اگر کوئی شر اللہ پہنچانا چاہے گا تو میں کچھ نہیں کر سکتا. حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا. اس پر میں نے بھروسہ کیا اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر کرے. اور واقعہ یہ بھی ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں متفرق دروازوں سے داخل ہوئے تو اس کی یہ احتیاطی تدابیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکی. ہاں بس یعقوب کے دل میں جو ایک کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کر لی. بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا، مگر اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو جانتے نہیں. یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی بنیامین یعنی اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھو گیا تھا. اب تو ان باتوں پر غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے ہیں. کیسی آنکھیں ٹھنڈی ہوئی ہوں گی یوسف کی اور بنیامین کی. جب یوسف نے ان بھائیوں کا سامان لدوانے لگا تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا. پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا اے قافلے والو تم لوگ چور ہو. انہوں نے پلٹ کر پوچھا تمہاری کیا چیز کھو گئی. سرکاری ملازموں نے کہا کہ بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں ملتا. اس کے جمعدار نے کہا جو شخص لا کر دے گا اس کے لیے ایک بارش شتر انعام ہے، اس کا میں ذمہ لیتا ہوں. ان بھائیوں نے کہا خدا کی قسم تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں. وعدہ کر رہے تھے کہ ہم خاندانی چور نہیں ہیں. انہوں نے کہا اچھا اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا ہے. انہوں نے کہا اس کی سزا جس کے سامان میں سے چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے. ہمارے ہاں تو ایسے ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ. یہ بنی اسرائیل کا طریقہ تھا کہ 1 سال کی غلامی دے دی جاتی تھی جس کے مال سے سامان نکلتا تھا. یعنی جیسے ہمارے پاس تو چور کا کیا کاٹ دو ایسے ہی ہوتا ہے. چور کو اقتدار دے دو، چور کو وزیر اعظم بنا دو، چور کو پارٹیاں دے دو، اس کے ہاتھ کھلے کر دو. جب ایسے شریعتیں ٹوٹتی ہیں پھر ایسے ملکوں میں فساد اور دنگے ہی ہوتے ہیں. یہاں کیا تھا بنی اسرائیل میں ابتدائی قانون کیا تھا کہ جو چور ہوگا اس کو جس کا مال چوری کیا ہوگا اس کے لیے 1 سال کی غلامی مل جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت کا کام کیا تھا کہ اس طرح سے یوسف کا بھائی تاکہ خود وہ لوگ کس کے پاس چھوڑ جائیں، یوسف کے پاس چھوڑ جائیں.
جس کے سامان میں سے وہ چیز نکلے آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے. اور ہمارے ہاں تو ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے. تب یوسف نے اپنے بھائی سے پہلے ان خربیوں کی تلاشی لینا شروع کی, پھر اپنے بھائی کی خربی سے گمشدہ چیز برآمد کر لی. اس طرح ہم نے یوسف کی تائید اپنی تدبیر سے کی. یہ سب اللہ نے کیا تھا, یوسف کا پلاٹ نہیں تھا. نعوذ باللہ. انبیاء رسول کبھی کسی کو ہیرا پھیری کر کے خود کے پاس نہیں روکتے, اللہ ان کے لیے معاملے آسان کر دیتا ہے. اس کا کام یہ نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کے شاہی قانون میں اپنے بھائی کو پکڑتا, اللہ یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں, اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالا تر ہے. ان بھائیوں نے کہا یہ چوری کرے تو کچھ تعجب کی بات بھی نہیں, اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے. اللہ, یوسف علیہ السلام کا حلم آپ دیکھیں. خوبصورت چہرے اکثر آزمائے جاتے ہیں. کیسی آزمائش, اتنے سالوں بعد. پہلے تو بھیڑیے کے حوالے کا جرم لگایا, پھر کنویں میں پھینک دیا, پھر ستیلے پن کا جلناپا انہوں نے برداشت کیا اپنی ٹین ایج لائف میں, اور اب کیا الزام لگا دیا, اور کھلم کھلا ایک نئے ملک میں کہہ رہے ہیں یہ اس کا تو بھائی بھی. ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا کہتے ہیں ہم چوری کرنے والے نہیں ہیں, اور اب کیا کریں اس کا بھائی تو خود چور تھا. اب یہ کیا چوری ہوئی تھی اس کے لیے آپ کو تفسیر میں بہت کچھ ملتا ہے, ہمارا بس یہ یقین ہے کہ چور نہیں تھے. یوسف نے ان کی بات سن کر پی گیا, حقیقت ان پر نہ کھولی, بس زیر لب اتنا کہہ دیا کہ بڑے ہی برے ہو تم لوگ, میرے منہ در منہ مجھ پر تم الزام لگاتے ہو, اس کی حقیقت خدا خوب جانتے. اتنا علم ہے ہم میں, کر سکتے ہیں اتنی برداشت. انہوں نے کہا اے سردار ذی اقتدار عزیز, اس کا باپ بوڑھا آدمی ہے, اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے, ہم آپ کو بڑا ہی نیک نفس انسان پاتے ہیں. یوسف نے کہا پناہ باخدا دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں, ابھی وعدہ کر کے آئے تھے نا ابا جی بنیامین کو تو ضرور لائیں گے. پہلے ہی ہم یوسف کے معاملے میں, جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا اس کو چھوڑ کر دوسرے کو رکھیں گے تو ہم ظالم ہوں گے. جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے تو ایک گوشے میں جا کر آپس میں مشورہ کرنے لگے. ان میں جو سب سے بڑا تھا وہ بولا, تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے والد تم سے خدا کے نام پر عہد و پیمان لے چکے ہیں, اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو تم کر چکے ہو وہ بھی تم کو معلوم ہے. یعنی کون سا بھائی تھا, یہودا تھا, کیونکہ اس کا آئیڈیا نہیں تھا کس طرح سے. اس نے کہا تھا بالکل لیسٹ کہا تھا کہ اچھا بھی کنویں میں پھینک دو, تو کہ تم نے اس کے خلاف پلاٹنگ کی تھی. اب میں تو یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دے دیں, یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے کہ وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. کیا خوف تھا نا ان کے اوپر اپنے والد کا, وعدہ توڑیں گے ہم والد کا, تم لوگ نے جانے جاؤ, میں تو منہ نہیں رکھتا جانے کا. تم جا کر اپنے والد سے کہو کہ ابا جان آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے, ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا. حق بات, جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے بس وہی ہم بیان کر رہے ہیں, اور غیب کی نگہبانی تو ہم نہ کر سکتے تھے. آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے, اس قافلے سے دریافت کر لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے, ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں. اصل میں ان کا پچھلا ریکارڈ بڑا خراب تھا نا, اعتماد توڑ چکے تھے. واقعی اعتماد ایک ایسا اسٹیکر ہے نا جو ایک بار اکھاڑ لیا جائے تو پھر ویسا نہیں چپکتا, چپک تو جاتا ہے لیکن پھر وہ جو کہتے ہیں نا کہ واقعی رشتے میں جو بال آ جاتے ہیں, کھٹکا سا رہتا ہے, بڑا کانچ نکل جاتا ہے اور چھوٹا کانچ اسکن کا حصہ بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے رشتوں پہ ہمارا اعتماد اور ان کا اعتماد ہم پہ بحال رکھے الحمدللہ. تو بڑی صفائیاں دے رہے تھے کہ قافلے والوں سے پوچھ لیں, شہر والوں سے پوچھ لیں, ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کیا. باپ نے یہ داستان سن کر کہا دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو سہل بنا دیا. اچھا اس پر بھی میں صبر کروں گا اور باخوبی کروں گا. پہلے ایک بیٹا جدا ہوا تھا, اب کتنے ہو گئے, 3 ہو گئے, ایک رکھ لیا اور ایک خود رہ گیا. اس نے کہا میں نہیں جاتا. کیا بعید کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے, اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. ان سب کام اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہے. پھر وہ ان کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا ہائے یوسف. وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا اور اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھی. بیٹوں نے کہا خدارا آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کیے جائیں گے, نوبت یہ آ گئی ہے کہ اس کے غم میں آپ نے اپنے آپ کو بھلا دیں گے یا اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے. یہ بات ہم نے پہلے بھی کسی کلاس میں سنی تھی کہ دیکھیں اولادوں سے محبت فطرت ہے, اللہ تعالیٰ نے انکلکیٹ کر کے بھیجی یہ محبت. ایک بچہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کے حکم پہ دنیا سے چلا جاتا ہے, اپنے ہاتھ سے والد اس کو دفن کر کے آتے ہیں, چند سالوں بعد کیا ہوتا ہے, صبر آ جاتا ہے. ذہن میں بچے کی وہی شکل رہتی ہے جس شکل میں اس کو زمین کے نیچے. ایک وہ بچہ ہوتا ہے جو ہاتھوں سے گم ہو جاتا ہے, کسی تقریب میں کہیں گئے, اب وہ ہوتا ہے تو وہ اتنے سال کا ہوتا ہے, میرا بچہ ہوتا ہے ابھی وہ پتہ نہیں کہاں ہوگا, اب وہ جوان ہو گیا ہوگا, اب پتہ نہیں وہ کیسا, جو قبر کے حوالے کیا جاتا ہے نا اس کے چہرے بار بار ذہن میں نہیں آتے کیونکہ اس کو وہی آخری چہرہ جو دیکھا ہوتا ہے وہی ذہن میں ہوتا ہے کہ اسی چہرے سے ہماری پہچان ہے. لیکن جو گم ہوتے ہیں نا, واقعی گم شدہ چیز پہ صبر بہت مشکل ہے, نہیں آتا صبر. تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی کیا اتنے گھل گئے تھے کہ کہتے کہ میری آنکھوں سے نور جا چکا ہے, رو رو کے آنکھیں سفید, گویا کہ جیسے موتیا, جسے کہتے ہیں موتیا کو موتیا کیوں کہتے ہیں, سفیدی ہوتی ہے موتی میں. تو کہنے لگے کہ ان کی آنکھیں کیا ہو گئی تھی, سفید پڑ گئی تھی. تو بیٹوں نے کیا کہا آپ تو بس یوسف کو یاد کیے جائیں گے, سمجھے تو یوسف کو اسکرین سے آؤٹ کریں گے تو ہم نظر آئیں گے. اب تو ہم بھی نظر نہیں آتے, یوسف اور ان کو یاد آنے لگا. اس نے کہا اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا. قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں, سب کے آگے روتے ہیں جب کہیں کال نہیں لگتی. اچھا اللہ جی بات بتائیں آپ کیا کریں, اور یہ کیا کہہ رہے تھے, تم سے تھوڑی نہ روتا ہوں, تمہارے آگے تھوڑی نہ چیختا پڑتا ہوں, میں اپنے غم کی فریاد کس سے کرتا ہوں, انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. میں تو اپنے رب سے فریادیں کرتا ہوں اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہوں. جی حسن زن. میرے بچوں جا کر یوسف اور اس کے بھائی کی کچھ ٹو لگاؤ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں. جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کیا اے سردار با اقتدار, ہم اور ہمارے اہل و عیال سب مصیبت میں مبتلا ہیں اور ہم کچھ حقیر سے پونجی لے کر آئے ہیں. آپ ہمیں بھرپور غلہ عطا عنایت فرمائے اور ہم کو خیرات دے, اللہ خیرات دینے والوں کو جزا دیتا ہے. پہلے صرف قحط تھا اور اب 2 بھائی بھی ان سے جدا ہو گئے. یہ سن کر یوسف سے رہا نہ گیا. اس نے کہا تمہیں کچھ یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جبکہ تم نادان تھے.
ابھی بھی یوسف علیہ السلام کا انداز کیا ہے؟ تم بھولے تھے میرے بھائیوں، یاد ہے اس بھولپن میں تم نے کیا کیا؟ وہ چونک کر بولے ہائے کیا تم یوسف ہو؟ اس کی اردو یہاں لکھی ہوئی ہے قالوا اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف. جب آپ اس کو عربی کے ساتھ پڑھتے ہیں نا، انا حرف تاکید، لا کلمہ حسر، انتا کلمہ یوسف تعجب، ایک اتنے سے کونوٹیشن میں اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، ہائے ہائے کیا کہہ رہے ہو تم، کیا تم یوسف تو نہیں؟ یہ اس کی اصل میں اردو بنتی ہے. کیا ان کا ہمارے حیرت کے تعجب کے. اللہ تعالیٰ کا جو قرآن ہے نا، اس میں آپ کو کوئی ایکسکلیمنٹری کوٹیشن نہیں ملتی کہ اپوسٹرافی بنی ہوئی ہے، کوما بنا ہوا ہے. اس کے جو ان کا ہے، اس کا جو 2 مرتبہ ضمائر کا آنا ہے، یہ بتاتا ہے کہ بات کتنی قابل تعجب ہے، کتنی تاکیدی بات ہے. اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، ہائے کیا تم یوسف تو نہیں ہو؟ اس نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. اللہ نے ہم پر احسان فرمایا. حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا. انہوں نے کہا با خدا تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی. 40 سال لگے ان کے منہ سے حق سننے میں. اتنا پیشنس ہے آج کی بہوؤں میں، اتنا پیشنس ہے آج کے بیٹوں میں. قید سے نکلنے میں اتنے سال لگے، تخت پہ پہنچنے کے بعد پیرنٹس تک پہنچنے میں اتنے سال لگے. اور ہمیں دعائیں کون سی چاہیے؟ ارجنٹ بیس پہ قبول ہونے والی. بس چاہے تو دعاؤں کو بھی کوریئر سروس پہ لگا دیں، یہاں مانگا وہاں قبول. اور اپنے آپ کو جی نعوذ باللہ، بالکل عاجزی اور بالکل